6 دہائیوں قبل پاکستان میں جزام یا کوڑھ کے مریضوں کی حالت دگرگوں تھی۔ ان کی الگ بستیاں آباد تھیں جہاں ہزاروں مریض غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ غلاظت اور گندگی کے بیچوں بیچ جھونپڑیوں میں آباد یہ لوگ بجلی، پانی اور علاج کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھے۔ لیکن پھر ایک روز اتفاق سے جرمنی سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ نوجوان ڈاکٹر پاکستان آئیں اور جزام کے مریضوں کی حالت زار دیکھ کر اپنی بقیہ تمام تر زندگی دھتکارے اور ٹھکرائے ہوئے مریضوں کا علاج کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نوجوان ڈاکٹر کا نام روت فاؤ تھا۔ سن 1929 میں جرمنی میں پیدا ہونے والی روت فاؤ نے دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے درمیان آنکھ کھولی تھی۔ وہ جرمنی سے فرانس گئیں اور وہاں طب کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ ڈاٹرز آف دی ہولی ہارٹ آف میری نامی کیتھولک تنظیم سے وابستہ ہو گئیں۔ سن 1960 میں سماجی خدمت کے لیے انہوں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ویزا کے مسائل کی وجہ سے انہیں پاکستان کے شہر کراچی میں رکنا پڑا۔ کراچی میں قیام کے دوران انہیں میکلوڈ روڈ، موجودہ آئی چندری گڑھ روڈ پر جزام کے مریضوں کی بستی میں قائم عارضی کلینک کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ جزام کے مریضوں کی ابتر حالت سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے انڈیا جانے کا ارادہ ترک کر کے کراچی میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی ڈاکٹر روت فاؤ نے عارضی ڈسپنسری کو مستقل کلینک کی شکل دی اور چند برسوں بعد کراچی کے علاقے صدر میں لیپریسی سینٹر کی بنیاد رکھی۔ 50 بیڈ پر مشتمل یہ ہسپتال آج بھی قائم ہے، جہاں دوائیں، ٹیسٹ اور دیگر تمام سہولیات پہلے دن کی طرح آج بھی بالکل مفت ہیں۔ یہ ادارہ جرمن لیپریسی ریلیف ایسوسی ایشن کی معاونت اور صحت کے صوبائی محکموں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس وقت ملک بھر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 157 سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ جزام کے مرض سے متعلق ڈاکٹروں اور طبی عملے کو تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 60 سالہ پیر علی شاہ 13-14 سال کے تھے جب انہیں جزام ہوا۔ لیپریسی سینٹر آئے اور اپنا علاج کروایا۔ صحت یابی کے بعد وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور ڈاکٹر روت فاؤ کے ذاتی خدمتگار بنے۔ ڈاکٹر روت فاؤ کا مشن تھا کہ پاکستان کے کونے کونے میں جزام کے مریضوں کے لیے سینٹر بنائے جائیں تاکہ مریضوں کو علاج کی سہولیات بآسانی ان کے گھر کے قریب مل سکیں۔ سن 1968 میں انہوں نے حکومت پاکستان کو نیشنل لیپریسی کنٹرول پروگرام شروع کرنے کی طرف راغب کیا، جس کے تحت ملک بھر میں جزام کے علاج کے مراکز قائم کیے گئے اور ڈاکٹر روت فاؤ خود ملک کے چپے چپے میں گئیں اور جزام کے مریضوں کا علاج کیا۔ تھر پارکر کے ریگستان ہوں یا خیبر پختونخوا کے دشوار گزار پہاڑ، ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہ تھا جہاں وہ نہ پہنچی ہوں۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے زندگی کی 5 دہائیاں پاکستان میں جزام کے خاتمے کی جنگ لڑتے ہوئے گزار دی۔ حکومت کی معاونت سے انہوں نے سندھ کے علاوہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جزام کے مریضوں کے لیے مراکز قائم کیے۔ ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1979 میں انہیں وفاقی محکمہ صحت نے جزام کے بارے میں معاون مقرر کیا۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے 1996 میں بالآخر جزام پر قابو پا لیا، جس کے بعد پاکستان ایشیا میں پہلا ایسا ملک قرار دیا گیا جہاں جزام پر قابو پایا جا چکا تھا۔ 1996 میں جزام پر قابو پانے کے بعد لیپریسی سینٹر نے جزام کے ساتھ ٹی بی اور آنکھوں کے امراض کا علاج بھی شروع کیا۔ اب یہ ادارہ ماں اور بچے کی صحت کے شعبے میں بھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان میں اپنے کام پر جرمن زبان میں 4 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ٹو لائٹ اے کینڈل کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ کہا کرتی تھیں کہ ان کی پیدائش کا ملک بے شک جرمنی ہے، لیکن دل کا ملک پاکستان ہے اور ان کا دل صرف پاکستان ہی کے لیے دھڑکتا ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ اگست 2017 کی رات کراچی میں انتقال کر گئیں۔ آخری رسومات میں صدر پاکستان سمیت ملک کی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ڈاکٹر روت کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششوں کے باعث ہی 1983 میں جزام کے علاج کے لیے جدید طریقے ملٹی ڈرگ تھراپی کو متعارف کرایا گیا۔ پاکستان میں خدمات پر 1985 میں انہیں جرمنی کی جانب سے دی کمانڈرس کراس آف دی آرڈر آف میرٹ ود اسٹار
ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے 1987 میں ٹی بی اور جزام سے متاثرہ مریضوں کی بینائی سے محروم ہونے کے علاج کی سروس شروع کی اور اگلے ہی سال ان بیماریوں سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ٹو لائٹ اے کینڈل کے نام سے کتاب شائع کی۔ حکومت پاکستان نے 1989 میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کو ہلال پاکستان ایوارڈ سے بھی نوازا۔ پاکستان اور جرمنی ہی نہیں، دیگر ممالک نے بھی ان کی خدمات کو سراہا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو کراچی کے تاریخی گورا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ گورا قبرستان میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کی قبر سادہ طریقے سے بنائی گئی ہے، تاہم اس قبر کو پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل قبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قبر کے ماربل کے اوپر QR کوڈ کندہ کیا گیا ہے، جسے کسی بھی اسمارٹ فون پر اسکین کر کے ڈاکٹر روتھ فاؤ کی زندگی اور خدمات سے متعلق بنائے گئے خصوصی گوگل دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ پاکستان میں جزام کے مریضوں کی مسیحا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ قدرت کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک انعام تھی۔ ان کی زندگی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے انتھک جدوجہد، محنت اور محبت سے عبارت تھی۔